کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، ہم تو سمجھے یہ ایک لاڈلے کی بڑی بحث ہے کہ کون لاڈلا ہے۔ اب مجھے باز گشت آ رہی ہے کہ جس کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں شاید وہ لاڈلا ہوتا ہے، اب وہی منظور نظر ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلے آتے ہیں، تو منظور نظر کس کا؟ جتنی لاب سائڈڈ سپریم کورٹ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھی تھی، جس طرح کے فیصلے ہم نے دیکھے تھے، آج ود دس سپریم کورٹ میں رول آف لا کو پریویل کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے پاس بھیج رہا ہوں، اور نتیجہ میں یہ کر رہا ہوں کہ اس اجلاس کو میں برخاست کر رہا ہوں، اور اجلاس کو برخاست کرنے کے بعد پرائم منسٹر کیا کرتے ہیں؟ اس اجلاس کے برخاست ہوتے ہی، یعنی بنیاد کہاں سے بنتی ہے؟ اس سائفر کے اس سر بمہر لفافے سے، اور وہ پرائم منسٹر کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سر بمہر لفافہ وہ دکھاتے ہیں محترم قاسم سوری ایز اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، اور اس کی بنیاد پہ اجلاس کو پروروگ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم فی الفور اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس صدر الوی صاحب کو بھیج دیتے ہیں، اور صدر الوی صاحب وہ اس کو فوری طور پہ توڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہوا، یعنی یہ جو سائفر کا بند لفافہ تھا، تحریک انصاف کو بند لفافوں کے ساتھ بڑی رغبت ہے، چاہے وہ کابینہ میں بیٹھ کے بند لفافوں کے ساتھ 192 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کریں، چاہے وہ بند لفافوں کے ساتھ پوری پنجاب اسمبلی کو قومی اسمبلی کو توڑ دیں، یہ سب کچھ تحریک انصاف کرتی ہے۔ اب میری رائے میں یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہ اس کے ساتھ کسی ایسے ملک کو کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل بھی بڑی ضروری ہے کہ اس کو ہم دیکھا جائیں، یعنی وہ اس میں ایلیگیشن کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایک ملک نے جو پاکستان کا دوست ملک ہے، جس کے ساتھ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہمارا تجارتی حجم ہے، جن کے ساتھ بائیلیٹرل ارینجمنٹ میں سب سے زیادہ ہماری کمرشل ایکٹیویٹی ہے، جو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کے لیے سب سے زیادہ بائیلیٹرل ارینجمنٹس کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس ملک کے لوگوں کے اوپر، ان کے گورنمنٹ آفیشلز کے اوپر یہ ایلیگیشن لگانا کہ وہ ایک ایسے ملک کے ساتھ جہاں پر اس وقت محترم وزیر اعظم جو سائفر کہانی کے جو انہوں نے جو اس کے آتھر بنے ہیں سائفر کہانی کے، وہ اس ملک کے دورے پر ہیں، وہ ملک ایک بڑی جنگ کے اندر دوسرے ملک کو دھکیل رہے ہیں، اور وہاں پر وہ موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً وہ جو دوست ملک ہے اس کے ساتھ پاکستان کے جو مراسم ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے اور یہ حکومت نہیں رہیں گی۔ یہ سیٹ آف ایلیگیشنز ہے۔ تو اتنی حد تک جانا اور لکھنا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، تو میری سمجھ میں تھوڑی سی یہ بات آنے میں ذرا دقت ہو رہی ہے کہ غالباً اب پھر وہ جب آپ ایک ڈاکومنٹ جو آپ جس کے صرف پریوی آپ ہو سکتے ہیں، جو پبلک ڈومین میں نہیں جا سکتا، جس کو باہر لے کر جانا اور مختلف جلسوں میں اس خط کے متعلق حقیقی آزادی غلامی سے نجات کا بیانیہ تشکیل دینا، اسی خط کی بنیاد پر اپنے ملک کے سپہ سالار کو الیج کرنا کہ یہ سب ان کے ساتھ مل کر کیا، یہ ڈونلڈ لو اور ان کے اوپر الزام لگانا، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اس کے اندر ملوث کرنا۔ اف اٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ، میں نے سنا اینڈ آئی ایگری ود آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ یہ جو عرف عام میں غلط العام ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جب بھی ذکر کرنا ہو سیکورٹی ادارے کا تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، یہ کوئی آئینی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، درست ہے بات، مجھے بھی اپنی تصحیح کرنی ہے، لیکن ایک بڑی کنیکشن عمران خان یہ فراہم کرتے تھے، اسی سائفر کی بنیاد پہ فراہم کرتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد ہم نے کچھ پبلک ڈومین میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ایویڈینشلی ویلیو کیا ہوگی، کورٹ آف لاء میں کیا جائے گی، لیکن کیونکہ میں کوگنیزنٹ نہیں ہوں ایسی ڈیٹیلز کا، لیکن میں نے وہ تفصیلات سنی، اس انکوائری کی ڈیٹیلز کو میں نے دیکھا اور سنا۔ جو بات میرے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ جب اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، یہ آڈیو لیکس کی صورت، اس پہ ایک مقدمہ آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس کے پاس صلاحیت ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا۔ ایون دو آج کے اس آئی ٹی کے ریولوشنائزڈ اور آئی ٹی کے اتنے ایڈوانس دور میں ہمیں پتہ ہے کہ ہیکرز کی ایبلٹی تو اٹس اے کامن ایبلٹی اویلیبل ود سو مینی پیپل ٹوڈے،
آپ کو ہیک کر کے وہ سن سکتے ہیں، وہ ہیکرز پوسٹ کرتے ہیں، تو انہیں غالباً ہیکرز کی تفصیلات کے ساتھ کل کو اگر کوئی بات اور سامنے آتی ہے کہ اس میں کوئی ایجنسی انوالوڈ ہے یا کوئی اور انوالوڈ ہے، تو وہ تو سامنے تفصیلات کورٹ کے فیصلے میں آنی چاہیے. لیکن یہاں پر پبلک ڈومین میں جو بات تھی وہ کیا تھی؟ یعنی یہ سائفر جو تھا، یہ ایک ایک چھوٹی میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے، جس میں اعظم خان تھے اینڈ فیو ادر کیبنٹ ممبرز جو کہ 4-5 تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، چھوڑ دو آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کر لو. یعنی ایک تو وہ ڈاکومنٹ اٹ سیلف ہے، پھر آپ اس کو فیبریکیٹ کر رہے ہیں. تو ابھی یہ اگر یہ چیز تفتیش طلب نہیں ہے تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن ہے، اور جیسا میں نے کہا بے حد تعظیم اور بے حد احترام کے ساتھ ہم ان آنریبل ججز کی، جن کی میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث وہ ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز. اور دوسری ریشنل جو مجھے تھوڑی لگی کہ اس پر بات ہونی چاہیے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر، تو پھر کیا رول آف لا کو ایکویٹ کر لیں گے ہم لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ؟ اگر رول آف لا آپ نے ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے اور اس جرم کی تفصیلات ابھی تفتیش طلب ہیں، اور اس کے اندر ابھی ایویڈنسز کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو فردر اس پرسن کی ضرورت ہو سکتی ہے، پروسیکیوشن اس کو مانگ رہی ہے، اس کی تفصیلات ابھی باقی ہیں، تو پھر غالباً یہ دو باتیں جو ہیں کہ ایک طرف رول آف لا پہ عمل درآمد، اس کے اوپر آپ نے انشور کرنا ہے رول آف لا، اینڈ دیٹ اگین از دا سپریم کورٹ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ دیٹ از دا فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن. اور ایک طرف آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، اور مجھے ایک خوشگوار حیرت بھی ہے کہ چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ہم تو سمجھے یہ ایک لاڈلے کی بڑی بحث ہے کہ کون لاڈلا ہے. اب مجھے باز گشت آ رہی ہے کہ جس کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں شاید وہ لاڈلا ہوتا ہے، اب وہی منظور نظر ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلے آتے ہیں. تو منظور نظر کس کا؟ آج اگر یہ بات اس کو بغور دیکھا جائے تو ون آف دا ممبر آف دا آنریبل بینچ، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ 2018 کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، رائٹ نہیں تھی. ہم اس کی 4 سال تک دہائی دیتے رہے، کسی جگہ پر وہ بات نہ سنی گئی نہ مانی گئی، کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کسی جگہ پر اس کا کوئی آج تک کوئی ریسکیو کسی کورٹ آرڈر سے نہیں آیا. 4 سال تک دہائی دیتے رہے، پارلیمنٹ کے فلور پہ دیتے رہے. اور میں غالباً اس مخمصے میں ہوں آج کہ اگر ایک کرمنل پروسیڈنگ کے کیس میں جس میں قومی اسمبلی تک توڑ دی گئی ہو، اور یہ بحث رہی، میرے اس وقت ہمارے آنریبل لا منسٹر تھے اعظم تارڑ صاحب، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ سر آئی جسٹ وانٹ ٹو، ایک شخص ایک جعلی فیبریکیٹڈ جھوٹے خط کے ساتھ سر بمہر لفافے کو اٹھا کے اسمبلی کے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، ان وائلیشن آف دا پروسیجر، ووٹ اپون کرائے بغیر اس اجلاس کو برخاست کر دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ مقدمہ تو سپریم کورٹ میں گیا. تو میں نے کہا اسی سپریم کورٹ میں آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب کا جو اس کے اندر آرڈر کا پارٹ ہے، تو انہوں نے لکھا کہ یہ پریکٹس بڑی خوفناک پریکٹس ہے. چلے باقی جج صاحبان نے تو اپنے آپ کو ریسکیو کیا، اپنے آپ کو ریسکیو کیا، سچویشن کو ریسکیو کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس جائیں، یہ فیصلہ غلط تھا. اب جب ایک فیصلہ غلط تھا اور وہ ایک چیٹڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ تھا، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر لیگل کانسیکوینس انٹیل نہ ہو؟ میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں، اور مجھے اعظم صاحب کے ساتھ بصد احترام بڑا شدید اختلاف تھا اس بات پر، اور میں نے کہا تھا تاریخ سر اس بات کا فیصلہ کرے گی. یعنی آپ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ بانسری بجنے کی بے کیسے لکھی جانی ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی سبورژن سپریم کورٹ نے یہ کہا، میں نے کہا ہر کیس کے اپنے انڈیجینئس فیکٹس ہوتے ہیں. اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئین کا توڑا جانا ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہی آئین کو توڑتا ہے، تو سر ود ڈیو اپالوجیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کا توڑا جانا آئین کا توڑا جانا ہے، اور اس میں وہ آپ اس پورے پروسیجر کو، تو بھئی سبورژن کیسے ہوگی، وہ تو ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن ہوگا، تو پھر اس پہ بڑی بحث. خیر اینی ویز، آج تک آپ آئین کے معاہدے پر تو پوری طرح سے متفق نہیں ہو پا رہے.
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, बेशुमार जजमेंट्स, नॉट जस्ट वन जजमेंट, क्या जस्टिस साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आईनी थी? उनका वो फैसला आज तक मुझे वहशत ज़दा करता है। जब मैं उनकी एक जजमेंट उठाता हूँ, उस जजमेंट में वो लिखते हैं कि 62-63 के फैसले को कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, राणा आफ्ताब खान थे हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेरे दोस्त थे, बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। इट्स अ डाइंग स्पीसीज, आजकल ऐसे लोग पार्लियामेंट में कहाँ मिलते हैं। वो थे पंजाब असेंबली में डेप्टी ऑपोजिशन लीडर थे, आप में से कई दोस्त जानते होंगे, फैसलाबाद। तो उनका मुकदमा था जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि ये 62 और 63 के डिस्क्वालिफिकेशंस पे कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन जो कि होती है, जिसमें शहादत कलम बंद की जाती है, एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद 62-63 के फैसले आते हैं। और ये मियां नवाज शरीफ के केस में 184(3) में वो पूरी पोजीशन ही टोटल यकसर बदल के रख दी। तो मैं तो वो ढूंढता रह गया कि कैसे ये ज्यूरिसडिक्शन तरतीब पाती है और कैसे चलता है। अगर आपका मंजूर नज़र कौन होगा, तयशुदा सवाल। मैं फॉर गुडनेस सेक मैं बिल्कुल इस बेंच पर ये एलेज नहीं कर सकता, क्योंकि इस बेंच के साथ मेरी एक होप अटैच्ड है। जितनी लॉपसाइडेड सुप्रीम कोर्ट पिछले अदवार में हमने देखी थी, जिस तरह के फैसले हमने देखे थे, आज विद दिस सुप्रीम कोर्ट मैं रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करते देखना चाहता हूं।